تو آج 14 اگست کے یوم آزادی منائے جانے پر میں نے ادلہ شریعہ آپ کے سامنے پیش کی۔ جمعے کا دن منایا جانا یہ بھی ایک مبارک دن کا یوم اللہ کا منایا جانا ہے۔ سوموار کے روزے رکھنا بھی یہ ایام اللہ کا منایا جانا ہے، اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ کتاب و سنت کے اندر یہ شواہد موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ڈیوٹی موسیٰ علیہ السلام کی لگی تھی کہ اس کام کو مہم کے طور پر چلاؤ اور قوم کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، اور خدا کرے پاکستان پھلے پھولے۔ پاکستان زندہ ہے تو اسلام اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ زندہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی برا وقت آئے تو اس شان کے ساتھ جو اسلام زندہ ہے اس کی زندگی کے حالات نظر نہیں آتے۔ میں تمام اسلامی ممالک میں الحمدللہ گیا ہوں، اور ہر طبقے اور ہر جماعت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سچے دین پر استقامت عطا فرمائے اور تمام اسلامی ملکوں کو ترقی عطا فرمائے۔ لیکن جو آزادی، جو شعوری ارتقاء، جو کتاب و سنت کا فہم دیگر علوم شریعہ کے اندر دستگاہ کامل پاکستان میں ملتی ہے، اس کا جواب ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، والحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا رب۔ خواتین و حضرات، I'm speechless۔ یہ تھے قبلہ مفکر اسلام سید عبدالقادر جیلانی صاحب، جنہوں نے ایک بہت گہری اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہمیں دی ہے کہ یوم آزادی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان کی سپیچ کے بعد، ان کی بیان کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں۔ ایک عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ کی سکرین پہ ایک نمبر ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس گفتگو میں شامل ہونا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو اس ٹیلی فون پہ ہمیں آگاہ کریں، ہم ان کی کال کے منتظر ہیں۔ جب قبلہ پیر صاحب بیان فرما رہے تھے تو ایک دو کال تھیں، لیکن میں یہ تسلسل جو ہے وہ بریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں محظوظ ہوا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی محظوظ ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کریں۔ یس پیر صاحب، آپ 60 سال گزر گئے ہیں اس آزادی کو، جو کہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، اور آپ نے جو بیان فرمایا اس کے لحاظ سے ہمیں شرعی طور پر بھی اس کو قبول کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 60 سال ایک ٹیلی فون کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، قبلہ پیر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ اظہرم بول رہا ہوں ڈیوزبری سے، محمد اظہرم قادری۔ یار ڈیوزبری کا کیا حال ہے؟ آپ بولیں۔ میں عرض کرتا ہوں جی ڈیوزبری ٹھیک ہے۔ یہ اظہرم ایک بڑا زندہ دل مسلمان ہے، جو ہمارا پہلا پیغام ناروے میں گیا تھا تو اس نوجوان کی معرفت گیا تھا۔ یہ کلر کرنے والا ہے، یہ دین کے لیے جان بھی خرچ کر سکتا ہے، مال بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اس نے کلر میں مین روڈ پر 1 کنال زمین انتقال بنائی ہے میرے دارالعلوم کے نام، دارالعلوم قادریہ جیلانیہ۔ کلر اور بیول کے لوگ بڑے زندہ دل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت فرمائے۔ جی میں پیر صاحب سے سلام عرض کرنا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کیا حالات، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ جی فرمائیں حضرت۔ ویسے تو گل نہیں سی ہونی، میں کہا چلو ٹی وی پر گل کرا سا کہ اپنی دعائیں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ تے اس بچے کو خوش رکھے جنہوں دین والے پاسے تو لگایا ہے، نعتاں بھی پڑھدا ہے تے قرآن دی آیتاں بھی تلاوت کردا ہے، اور اس دی او تلاوت بھی تے نعت بھی میرے دل تے بڑی یادگار ہے جی اج تو کوئی ایک۔ I think there's another caller۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ ٹی وی کی آواز تھوڑی بند کر دیں پلیز۔ جناب that call's been cut off، لیکن آئندہ جو بھی آدمی ٹیلی فون کریں پلیز اپنی ٹیلی فون کی جو اپنی ٹی وی کی آواز ہے اس کو ذرا مدم کر لیں، کیونکہ ایکو ہوتی ہے، نہ آپ ہمیں سمجھ سکتے ہیں نہ ہم آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب 60 سال ہو گئے ہیں
کیا وہ جو ایسپیریشن تھی قوم کی. ایک اور کالر آ گئے ہیں, میرے خیال میں انٹرسٹ پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں. ہم تو آپ کی اسپیچ کے دوران بھی ٹیلی فون کال آ رہی تھی, لیکن مجھے جسارت نہیں تھی کہ میں یہ کروں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ ڈیوزبری سے میں محمد خان بول رہا ہوں. جی فرمائیے. پیر صاحب سے بات کرنی ہے. ہاں یہ محمد خان صاحب میرے مرید ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب السلام ہے. علیکم حضرت. وعلیکم السلام. متبادہ سلام عرض کرنا. جی جی میں سلام عرض کرنا, میں کہ چلو حضرت صاحب کی سلام عرض کرے گی نا. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر. میں پہچانے مرید بولی رہا ہوں ڈیوزبری تو بالکل خادم تو تھا نا. بالکل بالکل اچھی طرح پہچان. بڑا سکون ایریا سی تقریر نہ پر چھوٹی ہوئی گیا. چلو پھر بھی دعا کرے ساڑھے آکے ایک گھنٹہ کچھ منٹ تقریر کی اتنا بھی چھوٹی ہے. دل اچنا سی کہ سب کم چھوڑی تھا بیٹھے تھا, دل اچنا سی کہ سارے دن ہی سننے رہا. ٹھیک ہے سن رہے. بڑی مہربانی تھوڑی, بڑی مہربانی. پیر صاحب ساڑھے آکے دعا کرے. اللہ تو جان. اچھا جی خدا حافظ. امان اللہ. تو میں عرض یہ another caller on the line. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں صاحبہ ہوں, صاحب نہیں ہوں. میں مسز منصور راشد سے بات کر رہی ہوں. صاحب بھائی کا, میری بہن, میں نے صاحب بھائی کہا تھا. چلو اگر جی فرمائیے. ہاں جی میں بات کرنا چاہتی ہوں علامہ صاحب سے. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کافی انفارمیشنل اسپیچ کی ہے اور کافی انفارمیشن پراپت کری ہے ہم سب کو. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارا آپ نے اس کے حقیقت کو سمجھنے کی ٹرائی کی ہے. جی جی بہت میننگ فل ہیں ساری ورڈنگ, ساری اس کی جو میننگ ہے, جتنی بھی انہوں نے باتیں کری ہیں. ایک دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, لا علمی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی جی آپ کی بات بڑی سنجیدہ ہے. ہاں جی تو بہت اچھی بات ہے کہ ایسے پروگرام آپ لوگ لے کے آتے ہیں ڈی ایم ٹی وی پہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. لائیو ڈفرینٹ چینل ہے. ڈی ایم تو نہیں ہے نا, یہ ایم ٹی ہے, یہ ایم ٹی این ہے نا. ہاں جی ایم ٹی این ہے. ہاں جی میں پہلے نوٹس نہیں کیا تھا. جی مسلم ٹیلی ویژن نیٹ ورک. بات ہے, بہت اچھا لگا. ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام کہیے گا, اور سب پاکستانی بہن بھائیوں کو یوم آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مخلص ہو کے اپنے پاکستان کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے اسلام کے ساتھ وفا کریں. اور اچھے مسلمان بن کے دنیا پہ نام روشن کریں کہ ہمارا مذہب جو ہے نا ایسا ویسا نہیں ہے جیسے اس کو تصور کیا جاتا ہے. آپ کا بہت 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 شکریہ. اور ہمیں ابھی اب آپ کی جو بھی ہوتی ہیں نا سجیسشنز وغیرہ ہوتی ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں. ایک اور کالر ہیں لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون بھائی؟ میں تصور حسین قادری بول رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب کا خادم. جی کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت تصور صاحب بول رہے ہیں. ہاں میں پہچاننا پتر. جی حضرت کتاب سنیا مزہ آ گیا حضرت. جس نے آزادی رہا کا دعا ہو گیا حضرت. الحمدللہ. اللہ سانو صحت, اللہ سانو لمبی زندگی دے. الحمدللہ. دعا ہے کہ ساری زندگیاں لگ جائیں حضرت سانو. لفظ یاد رکھو, ریکارڈ کر لو. انشاءاللہ حضرت ریکارڈ کر لیا حضرت. یاد کر لو, فائدہ دے سن. جی حضرت بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی. آئندہ بھی ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے پروگرام, اور ہم جب ہم جوان ہوتے جائیں گے نا, ابھی یہ بالکل حالت طفلی میں ہے یہ اسٹیشن, جب ہم جوان ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور بھی نکھار آئے گا. اور آپ کی دعاؤں کا ہمیں دعاؤں کی اور دعاؤں کی دونوں کی بڑی ضرورت ہے. بڑی مہربانی آپ کی جناب قبلہ. پیر صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 60 سال گزر گئے, کیا جو تخیل ہمارے اکابرین میں تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد جو اچیومنٹ انہوں نے دیکھی تھی, اور جو خیالات تھے, جو تصورات تھے, اور جو اسلام کو لاگو کرنے کی ان کی خواہش تھی, دلی خواہش تھی, کیونکہ ریاست مدینہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریاست بننے کا تصور تھا جہاں اسلام پھیلے گا. اسلام آباد تو ہے, میں کل بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ جسارت کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہے, اسلام پورہ ہے, اسلام نگر ہے, سب کچھ ہے. لیکن وہ جو اسلام کے بارے میں آپ نے بڑی مفصل بیان فرمایا ہے, وہ اسلام کیا اس وقت پاکستان میں لاگو ہے اور نہیں ہے, تو کب تک توقع ہے. لیکن اس سے پہلے میرے ایک اور کالر ہیں بھائی